آئیے حضرات، تلاوت کلام اللہ کے بعد اگر اس روح زمیں پر کوئی تعریف کے لائق ہے، کسی کا مقام و مرتبہ ہے، کسی کی ذات گرامی ہے، تو وہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، کیونکہ وہ نہ ہوتے تو یہ شجر و حجر، درندے پرندے، پھول شبنم کچھ بھی نہ ہوتے۔ انہی کی شان میں نعت نبی گنگنانے کے لیے میں ایک ایسے شاعر اسلام کو دعوت اسٹیج دینا چاہتا ہوں جن سے میری مراد جناب محمد امتیاز سلمہ ہے۔ موصوف سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر آئے اور وہ اپنی اچھی انداز میں نعتیہ کلام سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، نعت سے پہلے ایک قطعہ سماعت فرمائیں گے۔ زاہد کو اپنے زہد عبادت پہ ناز ہے، کہ زاہد کو اپنے زہد عبادت پہ ناز ہے، کہ عبادت پہ ناز ہے، کہ عالم کو اپنے علم کی دولت پہ ناز ہے، کہ زاہد کو اپنے زہد عبادت پہ ناز ہے، عبادت پہ ناز ہے، کہ عالم کو اپنے علم کی دولت پہ ناز ہے، کہ دولت پہ ناز ہے، کہ جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں سبھی مگر، کہ جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں سبھی مگر، کہ مجھ کو رسول پاک کی الفت پہ ناز ہے، کہ مجھ کو رسول پاک کی الفت پہ ناز ہے، کہ زاہد کو اپنے زہد عبادت پہ ناز ہے، عبادت پہ ناز ہے، عالم کو اپنے علم کی دولت پہ ناز ہے، کہ دولت پہ ناز ہے، کہ پنزغانہ پن نمازیں جو پڑھتے نہیں، کہ پنزغانہ پن نمازیں جو پڑھتے نہیں، صرف جمعہ کو پڑھنے سے کیا فائدہ، کہ پنزغانہ پن نمازیں جو پڑھتے نہیں، صرف جمعہ کو پڑھنے سے کیا فائدہ، کہ ماہ رمضان کا روزہ جو رکھتے نہیں، کہ ماہ رمضان کا روزہ جو رکھتے نہیں، صرف عیدگاہ پہ جانے سے کیا فائدہ، کہ ماہ رمضان کا روزہ جو رکھتے نہیں، صرف عیدگاہ پہ جانے سے کیا فائدہ، کہ ماہ محرم کا روزہ جو رکھتے نہیں، صرف کربلا پہ جانے سے کیا فائدہ، کہ ہم پہ بجلی گرا دو یہ الگ بات ہے، کہ ہم پہ بجلی گرا دو یہ الگ بات ہے، کہ آسرا پہ گرانے سے کیا فائدہ، کہ آسرا پہ گرانے سے کیا فائدہ، کہ پنزغانہ پن نمازیں جو پڑھتے نہیں، صرف جمعہ کو پڑھنے سے کیا فائدہ، کہ صرف جمعہ کو پڑھنے سے کیا فائدہ۔